نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا قابل سب تکریم بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کے فضل اور توفیق حضور سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العارفین سند الکاملین سراج السالکین سید العارفین دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروڑہ مہربانیوں، عنایتوں، الفتوں، چاہتوں، عقیدتوں اور عنایتوں کے صدقے جمعۃ المبارک کی، بلکہ آج تو ہفتہ ہے، اس خوبصورت نشست میں ہم تمام احباب اللہ رب العزت کے اس خوبصورت گھر میں درس قرآن کی اس نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. پروردگار اس حاضری کو قبولیت کا شرف نصیب کرے. میری معلومات کے مطابق آج کی محفل درس قرآن کی محفل ہے، اور ابھی میں جب چائے پی رہے تھے تو دوست بتا رہا تھا کہ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے تو بنیادی چیزیں جو سمجھنے کے لائق ہیں، اور آپ جو احباب اس سرد رت میں جاگ رہے ہیں، جو میں آپ کو سمجھانا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو قیمتی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہیں. پہلی چیز، کبھی بھی اس چیز کے اوپر دل شکستہ نہیں ہوئیے گا کہ ہم نے محفل کا انعقاد کیا، ہم نے دعوت دی، ہم نے لوگوں کو بلایا تو لوگ تھوڑے آئے. قیمتی چیزیں ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے والے، کرنے والے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن قیمتی ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ سے کثرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ برکت کی دعا کرنی چاہیے. اے پروردگار
جو تھوڑے بھی ہوں تو وہ بابرکت ہوں، وہ مخلص ہوں۔ اور تیسری یہ چیز کہ جب آپ نے یہ شروع کر دیا ہے تو اس کو تسلسل دیجیے گا۔ جو میں ایک الویہ سمجھتا ہوں مسلمانوں کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں تسلسل نہیں ہے۔ ایک سادہ سی آپ کو بات بتاؤں کہ جو بندہ 5 دن نمازیں پڑھ لے اور پھر چھوڑ دے، اسے کوئی نمازی نہیں کہتا۔ نمازی وہی ہے جو مسلسل پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی نشہ کرتا ہے، یہ شرابی ہے، 2 بار پیے، 4 بار نشہ کرے، مہینہ کرے پھر چھوڑ دے، تو کوئی اسے نشئی نہیں کہے گا۔ یعنی اچھے اور برے کام جو بندے کی شناخت بنتے ہیں، وہ وہی کام ہیں جن میں وہ تسلسل اختیار کرے، چاہے نیکی میں کرے چاہے بدی میں کرے۔ جس نے چوری کرنا چھوڑ دی اسے کوئی چور نہیں کہے گا، جو مسلسل کرتا رہے گا اسے لوگ چور کہیں گے۔ جو عبادت ایک بار کرے پھر چھوڑ دے اسے کوئی عابد نہیں کہے گا۔ تو اس لیے اس چیز سے بے نیاز ہو کے آپ کے ذمے اللہ نے صرف دعوت رکھی ہے۔ یہ جو مولوی حضرات تقریر ختم کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں نا وما علینا الا البلاغ المبین، اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دل جو سورت ہے سورہ یاسین کی، اس کا کلام ہے۔ سورہ یاسین کا یہ حصہ ہے، اور ہمارے ہاں کچھ سورہ یاسین کے ختم مستعمل ہیں، رواج ہے ان کا کہ ہر مبین پہ پہنچ کے پھر پیچھے سے شروع کریں، پھر مبین پہ پہنچ کے پھر اس کو شروع سے پڑھیں۔ تو کچھ لوگ اس طرح سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ ان مبینوں میں سے ایک مبین یہ بھی ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات اپنے محبوب کو کہہ رہی ہے کہ میرے محبوب، یہ جو نہیں نہ مانتے یا نہیں سنتے، ان کو کہہ دے کہ تمہیں منوانا میری ڈیوٹی نہیں ہے، تم تک واضح پہنچانا میری ڈیوٹی ہے، تمہیں منوانا میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ کنتم خیر امہ، اللہ کے رسول کی امت کو ساری امتوں سے افضل امت کہا گیا۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، تنہون عن المنکر، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ کہیں پر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو باعمل بناتے ہیں۔ عمل کروانا، دل پھیرنا، رجحان پیدا کرنا، یہ میرے اور آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے ذمے یہ ہے کہ ہم ہوکارا دیں، ہوکا دیں ہم کہ اے اللہ کے بندو، ہم تمہیں کچھ بتانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، اس جگہ پہ ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں، اے اللہ کے بندو اگر اس دعوت کو سننا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ تو کبھی بھی ان چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھیے گا۔ میں آپ کو سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، تو ان کا ترجمہ اور تشریح مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ذالک الکتاب، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ خاص کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ دو چیزوں سے اس آیت کو خاصیت دی گئی ہے، ایک لفظ ذالک اور ایک الکتاب، الف لام۔ یہ جس وقت ہم اردو پڑھتے ہیں نا، اردو میں اسم کی قسمیں پڑھتے ہیں عام اور خاص ہونے کے حوالے سے، تو دو قسمیں آتی ہیں کسی بھی نام کی، کسی بھی اسم کی، ایک نکرہ اور ایک معرفہ۔ عربی زبان میں جب کسی اسم کے اوپر الف اور لام آ جائے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو عام نہیں ہوتا، جو خاص ہوتا ہے، جو خاص ہوتا ہے۔ ایک خاص ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پہ الف لام آ جائے،
اور دوسرا کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے، اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ میرے سامنے آپ 20 25 15 بندے بیٹھے ہیں، اب میں کہتا ہوں اٹھو اور مجھے پانی پلاؤ، میں نے کسی کو خاص نہیں کیا، دھیان سے سنتے رہیں بات، میں نے کسی کو خاص نہیں کیا کہ تم اٹھو یا تم اٹھو، میں نے کہا اٹھے یا مجھے پانی پلائیں، تو کوئی پتہ نہیں کس کو کہا ہے۔ ان لوگوں میں سے ہی جب میں اشارہ کر دوں گا کسی کی طرف کہ آپ اٹھیں تم اٹھو، تو وہ جو اشارہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ خاص ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ خاص۔ ذالک یہ اس میں اشارہ ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہے یہ۔ اسی طرح تل کا، تانے کا، یہ سارے اس میں اشارہ ہیں، ہاذہی، ہاذا، یہ سارے اس میں اشارہ ہیں۔ آپ نے کہا ذالک یہ کتاب، پھر ذالک الکتاب یہ خاص کتاب، یعنی دو وجوہات کی بنیاد پر یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کو خاص کیا گیا ہے کہ لوگوں یہ وہ خاص کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کتاب کا سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، اور پڑھیں یا نہ پڑھیں، اپنے بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کو بزنس مین بنانے کے لیے، ان کو آفیسر بنانے کے لیے، ان کو دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے کم از کم ٹیکسٹ بک تو ضرور پڑھتے ہیں اور پڑھواتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، پروفیسر سے، ٹیوٹر سے، سب سے پڑھواتے ہیں۔ ان کتابوں کے سرے برق پہ بھی یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کوئی غلطی دیکھیں، جہاں پہ آپ کوئی شبہ دیکھیں، ہمارے جس آئیڈیا سے آپ کو اختلاف ہو، ہمارے جس نظریے سے آپ کو اختلاف ہو، ہم سے رابطہ کریں اور ہم سے رجوع کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے رابطہ کرو یا نشاندہی کرو۔ اللہ رب العزت نے بڑا واضح چیلنج دے دیا ہے، بڑا واضح صفائی دے دی ہے کہ اے لوگوں، تمہارے ذہن میں کوئی خبط ہو سکتا ہے لیکن میری کتاب میں کوئی نقش نہیں ہے، یعنی تمہاری سمجھ میں، پڑھنے میں، سوچنے میں کوئی فطور آ سکتا ہے لیکن میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں اس حد تک شک نہیں ہے۔ اللہ نے چیلنج دیا، اس سے 15 آیتیں بعد سورہ بقرہ میں ہی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے لوگو ہم نے جو اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اگر تمہیں کوئی شک ہو نا اس کلام میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ اور میری بات کو دھیان سے سنتے رہیے، کیونکہ میں کوئی عوامی خطیب نہیں ہوں جو مجمع کو گرماؤں، میں نے جسٹ آپ کو کچھ چیزیں ڈیلیوری کرنی ہیں۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو چیلنج ہے نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کہ کوئی ایک صورت لے کے آؤ۔ رات کو میرا ایک یونیورسٹی میں لیکچر تھا آن لائن، تو ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی، اب اس بات کو آپ بھی سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینے پہ حملہ ہوا نا، اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، یہ حضور نے خود لڑا تھا، غزوہ احزاب۔ اور احزاب کے نام پہ پوری ایک سورت بھی نازل ہوئی جس کا نام سورہ احزاب ہے۔ احزاب کہتے ہیں لشکروں کا اکٹھا ہونا۔ حزب جو ہے نا، حزب عربی زبان میں ایک جتھے کو کہتے ہیں، تو جب کئی جتھے اکٹھے ہو جائیں تو اس کی جمع ہے احزاب۔ پورے کے پورے عرب کے جتھے اکٹھے ہوئے قریش کی سربراہی میں، اور انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اب سنیے دھیان سے اس بات کو، جب غزوہ احزاب ہوا اور قریش کو اور اہل عرب کو شکست ہوگی، مسلمان جیت گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھا کیا اپنے اصحاب کو مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں اکٹھا کر کے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اس کے بعد قریش ہم پہ کبھی حملہ نہیں کریں گے، کہ انہوں نے اپنا سارا ٹل لگا لیا ہے، خود بھی سارے آئے ہیں،
اور جتنے قبائل اکٹھے ہو سکتے تھے ان کو اکٹھا کر کے انہوں نے حملہ کر دیا ہے. اب وہ کبھی ہم پہ حملہ نہیں کریں گے. میں تمہیں تسلی دیتا ہوں. اب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اب وہ ہمیں صلح کی پیشکش کریں گے, وہ ہمیں امن کی پیشکش کریں گے, وہ ہمارے ساتھ کوئی پیس ایگریمنٹ سائن کریں گے, امن کا معاہدہ ہو جائے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا. اب جنگ نہیں کریں گے. اور ہاں ایک خطرہ ہے, حضور نے فرمایا ایک خطرہ ہے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ میرے محبوب نے ساتھ فرمایا وہ خطرہ یہ ہے کہ اب وہ کلام کے ذریعے اور شاعری کے ذریعے ہمارے اوپر ہجو کریں گے, ہماری تنقید کریں گے, کرٹیسائز کریں گے اسلام کو. کیا تم میں کوئی شخص ہے جو ان کی اس تنقید کا جواب دے, جو ان کی اس تنقید کا جواب دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 صحابی کھڑے ہوئے. کتنے؟ 4. سب سے پہلے تھے حضرت حسان بن ثابت, دوسرے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ, تیسرے تھے حضرت کعب بن احبار, اور چوتھے تھے حضرت قیس بن ثابت بن شماس. یہ چوتھے صحابی تھے. اور یہ جو قیس بن ثابت بن شماس صحابی ہیں, ان کو ہجرت مدینہ سے پہلے خطیب الانصار کہا جاتا تھا. بہت اچھی گفتگو کرتے تھے, بہت اچھی خطابت کرتے تھے. اور بعد میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیب الاسلام کا نام دیا. قریشیوں نے اپنی بلاغت کی بنیاد پہ, فصاحت کی بنیاد پہ, علم کلام کی بنیاد پہ, اپنی زبان درازی کی بنیاد پہ پھر اسلام کے اوپر تنقید کی. تو ان 4 لوگوں نے اس تنقید کا جواب دیا. ان لوگوں کو بھی اللہ کے نبی نے یہی کہا, جب وہ تنقید کرتے تھے نا, اللہ کے رسول ان کو یہی کہتے, فاتو بسورۃ, اے قریش والو تمہیں میرے کلام پہ, میری کتاب پہ اگر شک ہے نا تو ایک سورت بنا کے لے آؤ. جو میں کلام سناتا ہوں اس جیسی صرف ایک سورت بنا کے لے آؤ. اب وہاں پہ کیا ہوا, سنیے اس بات کو. وہاں پہ کیا ہوا, ان کا ایک شاعر تھا جس کا نام امر القیس تھا. یہ بڑا فنے کا شاعر تھا اور اس کو ہر قسم کی شاعری میں کمال تھا. شاعری صرف شعر 2 لفظوں پہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, جو 3 سطروں پہ کلام ہوتا ہے اس کو ثلاثی کہتے ہیں, جو 4 پہ ہوتا ہے اس کو رباعی کہتے ہیں, جو 5 پہ ہوتا ہے اس کو خماسی کہتے ہیں, جو 6 پہ ہوتا ہے اس کو سداسی کہتے ہیں, مسدس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہر کیٹیگری کا شاعر تھا. اور پھر شاعری کے اندر یہ مرثیہ بھی لکھتا تھا, یہ ہجو بھی لکھتا تھا, یہ تعریف یعنی مدح بھی لکھتا تھا, یہ کسی شخص کو بڑھانے چڑھانے کے لیے جو ایک ہوتا ہے نا خاندانی قسم کا وہ خوشامدی شاعر, وہ بھی یہ کام کر لیتا تھا. اس کو شاعری کی ساری اصناف پہ عبور حاصل تھا, اس زمانے کے شاعروں کا امام تھا. تو لوگ گئے اس کے پاس اور اس کو جا کے کہا, انہوں نے جو کہا ہے کہ ایک سورت بنا کے لے, جسٹ ایک سورت. تو ہمت کر ایک صورت ہی بنا دے. اب امر القیس نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں, لیکن ہے مقابلہ بڑا مشکل کہ ہم نے ساری زندگی محمد رسول اللہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا, تو کیسے بناؤں گا میں. انہوں نے کہا نہیں اب کچھ تو کرنا, ہم تو جو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں, یہ جس طرح یوں سمجھیں کہ گاؤں میں 2 گھروں کا روڑا پڑ جائے تو ایک جو لیڈر ہو تو دوسرے اس کو کہیں گے کہ یار ہم جو تیرے نعرے مارتے ہیں, یہ تیرا اتنا نام بلند کرتے ہیں, تو کوئی ہماری ہیلپ کر, آگے لا کر کچھ مقابلہ کر شریکوں کا. اس نے کہا قریشیوں سے کہ میں کرتا ہوں, لیکن ایسا کرو کوئی ایسی صورت ڈھونڈو قرآن کی جو بہت چھوٹی ہو, مختصر سی ہو, تو میں اس کا مثل بنا کے لے آتا ہوں. اب انہوں نے عقل دوڑائی تو انہوں نے کہا ہاں بڑا کام ہو گیا ہے, ایک صورت مل گئی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سب سے چھوٹی صورت تھی. میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں, ہم نے قرآن سمجھا ہوا ہے صرف نیا دینے کے لیے. سواگا چوری ہو گیا, فلانے تے منشاک کے وہ ساڑھا نیا لے لیں. ککڑی چوری ہو گئی, یہ فلانے تے منشاک کو ساڑھا نیا لے لیں. جمبر چوری ہوگی, یہ فلانے تے منشاک کو ساڑھا نیا لے لیں. کھرپی داتری چوری ہوگی, وہ ساڑھا نیا لے لیں. اصل کیا قرآن نیاما واسطے, اللہ قرآن نیاما واسطے نہیں. اور جیڑا بندہ یار قرآن میں پڑھتا نہیں, پھولتا نہیں, سمجھتا نہیں, وہ دا کی نیا ہے. نیا بھی تو اس کا ہے نا جس کو پتا ہو کہ میں سر پہ کیا رکھ رہا ہوں.
جس بندے کے لیے جس کو ایک سطر نہیں آتی، جس نے ایک سطر پڑھی نہیں ہے، سمجھی نہیں ہے، اس کے لیے کیا فرق ہے کہ شاہ نامہ اسلام دائم اقبال دائمدہ ہو گئی یا غالب کا دیوان ہو گئی یا قرآن ہو گئی، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ہماری بات کس میں تھی؟ 3 آیتوں پر مشتمل قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انہوں نے لکھی اور امر القیس کو دے دی. کہا امر القیس اے ایک لکھی جی سورت، اور ہے بھی ایک وزن پہ، سورت کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اب دیکھیں نا کیسا وزن ہے، کوثر، وانحر، ابتر، ایک وزن پہ آ رہی ہے. انہوں نے اسے لکھ کے دی، پورے مصرے بنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا چوتھا مصرا نال لا یار تے کم بن جانا، کچھ تے ارو کرنا، اسی اگوں ڈھول کوٹتیاں دے واسا بنا چھڈی ہے. سورت پوری نہیں بھی بنتی تو نہ بنا، ایک مصرا ہی لا دے، اگوں اسی پراپوگنڈا کر لواں دے، جڑے گل چیز جاوے پھر کون ڈکدا اس نے. اس نے کہا یار گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، کوئی کرنے آ. اس نے کوئی مصلا لیا، لوٹا لیا، اس آخیا مینوں تنہائی چاہیے، مینوں تنہائی چاہیے، کیونکہ جڑی شاعری ہے نا کیونکہ دماغ دا کام ہے، سوچ دا کام ہے، فکر دا کام ہے. یہ مجمع چ نہیں ہوندی، یہ آندی تنہائی وچ، سڑائی مجمع چ جاندی ہے، یہ خلوت منگتی ہے. تو اس نے کہا مجھے تنہا چھوڑ دو. اس کو غار میں چھوڑ آئے بڑے عزت پروٹوکول کے ساتھ. جب وہ غار میں گیا نا، انہوں نے اس کے لیے جو اس وقت کی سوغات تھی، کھجوریں، بادام، مکھن، روٹی، پانی چنگا ہودا پائے دی خاطر بھی ٹھیک ہوئے، متے اے سویرے بتی کر دے. سویر ہوئی دیوں چڑھیا، چھا ویلا ہویا، وہ لے آیا غار چو بندے، ڈھولاں والے، دمالاں والے، ہاراں والے، گانیاں والے، سارے اس کے آگے پیچھے کام ہو گیا. اب وہ آ گیا اور سارے اس کو عرکے مارے کہ بول سنا. اس نے مجمع میں کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیا، انا اعطیناک الکوثر. جیسے اس نے پہلا مصرع پڑھا تو واہ واہ شروع ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پھر پڑھو، پھر پڑھو. پھر اس نے دوسرا مصرع پڑھا فصلی لربک وانحر، کیا بات ہے. تیسرا پڑھا ان شانئک ھو الابتر، کیا بات. اب اگلا مصرع اس نے پڑھنا تھا جو قرآن کا اعتراض قرآن کے اوپر اس نے لگانا تھا، اس کے رد میں یا اس کے حق میں اس نے اگلا مصرع پڑھنا تھا. اس نے کیا پڑھا؟ اس نے کیا پڑھا؟ دھیان سے سنیں. اس نے کہا واللہ، پہلی مرتبہ امر القیس کی زبان پہ اللہ کا نام آیا. اس نے کہا واللہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کا محمد پیغمبر ہے. امر القیس نے کلمہ نہیں پڑھا ساری زندگی. یہ بدو بڑے ہٹ دھرم تھے، بڑے ہٹ دھرم تھے. یہ پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سن کے بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے. یہ بغیر گٹکوں کے پیدا ہوتی کھجوریں دیکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتا ہوا دیکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے. اتنے سخت دل تھے. کلمہ اس نے پھر بھی کو نہیں پڑھا، لیکن اس نے قسم اللہ کے نام کی اٹھائی. اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما ھذا کلام البشر، جو محمد بات کرتا ہے نا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے. آپ کسی بچے کو پکڑا دیں نا سونے کا گیند، سونے کا ایک گیند پکڑا دیں کسی بچے کو تو وہ پھینکے گا نا تو وہ پیڑھی نہیں کھائے گا، تو سارا نا میں ربڑ دا دو. حالانکہ اگر اسے پتا ہو نا کہ میں اس ایک گیند کو بیچوں تو میرے 3 پسار پر ہی جانے ربڑ دیا گیندہ نہ، اس چیز کا اسے نہیں پتا. وہ کہے گا نہیں یہ نہیں ٹھیک، میں ربڑ دا لے کے دو. اسی وہ قوم کہ جن کو اللہ نے حامل قرآن بنایا ہے. حامل قرآن یعنی قرآن کو اٹھانے والی قوم. اساں کی کیتا ہے؟ اسی قرآن نو گلاد وچ لپیٹے پر چھتیاں تے رکھ چھڈیا. ساڈے واسطے اہم کی ہے رسالے، اخباراں، ڈائجسٹ، ٹاک شو. 3 گھنٹے کبے ہو کے آئیں گا کہ بہتر رہنے والا آج حامد میر کی پیادا، آج فلانا کی پیادا، نواز شریف کی پیادا، عمران خان کی پیادا، زرداری کی پیادا 70 سال جو گئے جو کچھ بھی یاد رہے کوئی ڈاٹا بھی پیدا ہویا. 70-75 سال جو گئے نا جو بھی پہ پڑھن کوئی ڈاٹا ہی پیدا ہویا. انہوں نے ویدیاں زندگی گزر گئی، قبریں لے گئے، نہ کوئی دنیا دا کمایا نہ کچھ آخرت دا کمایا. اللہ دے نبی نے صرف بنیان ترغیب دینے واسطے کہ لوگ قرآن پڑھن. حضور نے فرمایا ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں لبن گی، ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں لبن گی. حالانکہ قرآن جو ہے نا وہ صرف ناظرہ پڑھنے واسطے بھی نہیں نازل ہویا، بس صرف پڑھی جاؤ. جتھے بھی قرآن نو تسی پڑھو گے ہر سپارے میں تمہیں ذکر ملے گا
ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ دے وچ نشانی ہے عقل والےاں واسطے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ دے وچ نشانی ہے فکر کرنے والےاں واسطے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتذکرون، یہ دے وچ نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والےاں واسطے۔ لیکن نصیحت، تفکر، عقل وہ چیزاں تو بہت پیچھے رہ گئی ہیں نا، اسی تو ناظرہ بھی نہیں پڑھتے۔ اس کو پڑھیے، اس کو سوچیے اللہ آکھیا کی ہے۔ اللہ نے سن دنیا تے بھیجا، خلیفہ بنا کے بھیجا، نال سن کتاب دیتی سے بندے آئیں گے کہ زندگی گزاری، رب سن آکھیا کی ہے۔ اسی بڑے پھنے کام بن کے آ دیا، ساڈا بڑکا نہ اللہ ایمان دے سو گل کرتا ہوندا، اگوں گل کی ہونی ایک چنگی وڈی جی گاہ کٹ کے اپنی فلانے نہ جادا ہوندا۔ سن اپنے بڑکے دی گاہ ہی نہیں پسند نے۔ میں گل غلط نہیں کر رہا، داریاں بہ کے، بیکاں بہ کے، بیٹھکاں بہ کے سی آدھے اللہ ایمان دے ساڈا بڑکا آ گل کرتا ہوندا، موڑ کو گال کرنی موڑا نہ بڑکا آ آدا ہوندا۔ بڑکا بڑی سونی گل کرتا ہے، جیڑی گل کرنے والی وہ سن نہیں ہوندی۔ آخری 10 صورتاں تک قرآن مجید فرقان حمید دی نہیں ہونیاں، اور اسی دڑلے دار مسلمان، اسی دڑلے دار مسلمان، ساڈا دعویٰ اے وے۔ تو قرآن نے کیا کہ لا ریب فی، لوگوں یہ شک نہیں ہے، اور ہدن، پھر اس کتاب دی شان ہے کہ کتاب ہدایت ہے۔ ایک کتاب کی یہ ہدایت ہے، کنہ واسطے؟ سارے واسطے نہیں، خاص بھی کیتے صحیح ہدایت انہوں نے دی ہے للمتقین، جڑے اپنے دل وچ اپنی اللہ دا تقوی رکھتے ہیں۔ یہ صحیح چاہ سنا نو ہوندی ہے کہ جنہاں نو اپنے دل دے وچ اللہ دا تقوی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں دی پہلی نشانی یہ دسی، فرمایا متقی وہ نے جڑے غیب تے ایمان رکھتے ہیں۔ کی کرتے ہیں؟ غیب تے ایمان رکھتے ہیں۔ تساں تے میں اساں قبر دے حال احوال نہیں ویکھے، سنے ضرور ہیں، ویکھے نہیں، لیکن اسی مندے ہیں، اسی مندے ہیں۔ ساڈیاں دعاں موڑیاں اتے کرامن کاتبین بہ کے ڈائری لکھ دین پے، اساں نہیں ویکھے، لیکن اسی مندے ہیں۔ قبر دے وچ منکر اور نکیر آنا ہے، اساں اکھی نال نہیں ویکھی، اسی مندے ہیں۔ اللہ دی ذات موجود ہے، اساں ویکھی نہیں، لیکن اسی مندے ہیں۔ قیامت برپا ہونی ہے، قیامت والا دیہڑا اساں نہیں ویکھیا، لیکن اسی مندے ہاں۔ جہنم ہے، اساں نہیں ویکھی، اسی مندے ہاں۔ جنت ہے، اساں ویکھی نہیں، اسی مندے ہاں۔ اسی طرح اللہ دے فرشتے نے، پہلے انبیاء نے، جتنا کچھ بھی ہے اسی تسلیم کرتے ہیں، یہ سارے ایمان دا حصہ ہے۔ ایمانی صفتہ پڑھو نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کی مطلب ہے؟ میں ایمان لے آندا اللہ تے، اللہ نے سا ویکھیا نہیں، وملائکتہ، اللہ دے فرشتے سا ویکھے نہیں، وکتبہ، سوائے قرآن کو سا کوئی کتاب ویکھی نہیں، ورسلہ، کوئی رسول ایسا نہیں ویکھیا۔ ایسا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نہیں کی، ایسا کسی رسول نے بھی نہیں ویکھیا، لیکن جہاں چیزاں گڑیاں نے انہاں چوں کوئی بھی نہیں ویکھی، لیکن مندے ہیں ماں۔ والیوم الآخر، آخرت دا دیہڑا ایسا نہیں ویکھیا، مندے ہاں۔ والقدر خیرہ وشرہ، بری اور چنگی تقدیر ایسا نہیں ویکھی، لیکن اسی مندے ہاں۔ اگر کوئی خوشی دا موقع ہوئے تو اسی آدھے مالکہ تیرا شکر ہے، اللہ دی تقدیر۔ اگر کوئی دکھ آوے تو بھی اسی آدھے جو تیری مرضی، بری تقدیر۔ والبعث بعد موت، مرنے تو بعد اٹھنا۔ کوئی مردہ اٹھ کے جاندہ ویکھیا ہے جی؟ نہیں نہ ویکھیا، لیکن مندے نا۔ ایک یہ ایمان بالغیب ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، لیکن اس ایمان بالغیب دے وچ ایک چیز ہے پاؤ کہ اللہ دے نبی، ملائکہ، کتاباں، انہاں تے ایمان غیب دی حالت رکھنا اور چیز ہے، اللہ تے رکھنا اور چیز ہے۔ اللہ دے ایمان بالغیب دے وچ یہ چیز بھی ضروری ہے۔ چلو باقی چیزاں وچ مشرکاں دا اختلاف ہوئے دا، کوئی آکھے گا اللہ دے نبی حاضر ہیں ناظر ہیں، کوئی آکھے گا نہیں ہے۔ پہلی چیز تے نا اللہ تے حاضر ناظر ہے نا،
نہ شیعہ نہ سنی نہ بھابی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث کسے گھرے دا کوئی اختلاف نہیں، یہ سارے مندر مالا حاضر اور ناظر تے جلیو جس ویلے کوئی ماڑا کام کرنا ہوئے ماؤ پیو تو لک دے ہو چھپ دے ہو، چاچے تو لک دے ہو چھپ دے ہو، براہماں تو ٹبرے تو آڈیاں تو گماڈیاں تو گلی دیاں چوکیداراں تو لک دے ہو چھپ دے ہو، خدا ہی ایڈا نہیں ترانا ہے۔ اگر وہ ہر جگہ تے حاضر اور ناظر ہے تو پھر رب ہی نہیں ترانا ہویا نا، چاچا بھی ڈاڈا ہویا، بابا بھی ڈاڈا ہویا، بڑکا بھی ڈاڈا ہویا، پھپھی بھی، ماسی بھی، نانکے بھی، دادکے بھی، ٹبر بھی، خاندان سارے ڈاڈے ہونا دی بزتی دا ڈر ہے، اللہ دی بزتی دا ڈر کوئی نہیں۔ پہلا ایمان بل گئے بے کہ جس ویلے کوئی گناہ کرن لگو اس ویلے ڈاڈے ذہن میں چوے کہ میرا اللہ مینوں ویدا پیا، تو جس ویلے کوئی نیکی کرن لگو من یہ دون کوئی نہ خطرہ ہوئے کہ میں جاؤں نیکی کروں گا پتہ نہیں فیس بک تے کسے ویکھنی نہیں ہے کہ نہیں، رن یقین ہوئے کہ اور کوئی ویکھے نہ ویکھے میرا رب تے ویدا نہ پیا، میرا اللہ ویدا ہے پیا، یہ ایمان بھی لگے۔ اس تو اگے آؤ جو میرے نبی لگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر کی کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک ہر کسی واسطے ہدایت نہیں، اسی ہدایت منگتے بھی کوئی نہیں ہوتے کو، گل سیدھی ہے، اسی قرآن پاک ہون کے اس کرنے واسطے یوز کرتے ہیں کیونکہ میرا کہ بھی شعبہ ہے نا، جتنے باقی معاملات نہیں ہوتے یہ بھی شعبہ ہے لوگوں کو دسنا۔ اسی کس واسطے یوز کرتے ہیں، سیا دیا بٹکا مرتا ہے پیا، روح مسافر نہیں پیوندی، پھٹکنی راتے دی لگی ہوئی، دیکھو قرآن پاک پڑھو۔ قرآن اس واسطے نہیں بکول گیا قرآن پڑھو دی جان نکل جاوے، قرآن بندے مارنے واسطے نہیں، قرآن بندے سنوارنے واسطے۔ لیکن ساڈے کول دا کی استعمال، بہ جاؤ جی پڑھو جی، یہ روح سوکھی مسافر ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک کٹونا ہے، ایک طریقہ ہے، وہ دی روح اللہ دا کلام سن دی ہے، مانوس ہو جاندی ہے، اس نو رخصتی آسان ہو جاندی ہے۔ لیکن یہ تے گل کوئی نہ ہوئی کہ صرف روح کرنے واسطے قرآن پڑھیے، سان ہور بھی ہزارہ مسائل نے اسی انہوں نے بھی قرآن کو سیکھیے۔ اسی طرح اقامت صلاۃ ہے، نماز قائم کرنا۔ نماز میرا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اسی نماز پڑھ لی، اذان ہوئی، اسی آ گیا، سب وضو کیتا، نماز پڑھی گئی۔ نماز کی ہے، نماز کا بھی ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد میں نہیں بیان کر رہا، قرآن خود کر رہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بندے نو بے حیائی اور بریاں کاماں تو روک دی ہے۔ تے جیڑا بندہ نماز بھی پڑھتا ہے تے پٹھے بھی چوری دے بڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے تے تولتا بھی دکانے ہوتے تھوڑا ہے، نماز بھی پڑھتا بنیان گالی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا بے حیائی بھی کرتا ہے، پھر انہیں اتفاق کیتا ہے؟ قرآن آدھا پر نماز بے حیائی تو روک دی ہے، ایک نمازی بے حیائی تو نہیں رکتا پیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں نماز کے تقاضے ہی پورے نہیں کیتے، اس نے اپنی نماز خوبصورت اور مکمل طریقے نال پڑھی نہیں، خشوع و خضوع نال پڑھی نہیں، اس اپنے آپ نو خدا دے حضور حاضر اور ناظر سمجھے ہی نہیں۔ تو جن پتا ہے میں 2 گھنٹے بعد مون خدا دی بارگاہ چ ہونا ہے، 2.5 گھنٹے بعد مون ہونا ہے، 5 گھنٹے بعد مون ہونا ہے۔ سویر جے پڑھی، سویر کس ویلے پڑھتے ہو، اور تو 6-7 گھنٹے بعد مون پیشی ہوگی، ان پتا ہوئے میں پیشی دا تو سویر دی فاصلہ ہے نا، شاہ رات تو سوتیاں لگ گئی، کام تو اس ویلے کرنے ہے نا، مون پتا ہوئے 1.5-2 گھنٹے بعد پھر ہونا ہے، کہ کوئی بندہ جرم نہ کرے، جبکہ نمازی ہے تو گالی بھی پیا کرتا ہے، جھوٹ بھی پیا بولتا ہے، بریاں متی بھی پیا دینا ہے، بکواس بھی پیا کرتا ہے، گلے بھی پیا کرتا ہے، نمازی بھی ہے۔ یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے، اقامت صلاۃ ہے کہ جس وقت تم ایک باری اللہ کی کچہری چ ہو کے گیا ہے نا، تو پھر تیرے کم از کم اعمال، اخلاق، زبان یہ دسے یہ واقعی خدا کی کچہری چ ہو کے آیا۔ جڑا ایک باری تھانے ہو یا چوکی چ ہو کے آئے نا، تو دوجے گھر سے بھی روز وزٹ نہ کرا، روز ایک ہی عرب تھنے ڈارے دے چون اتنا ڈر ہے، بجتی دا اتنا ڈر ہے، کیا خدا دی کچہری دا کوئی ادب ہی نہیں؟ میں کہیں بندے نے سنیا نماز پڑھ کے نا مون میں کپڑے بدلا کے میں جانا ذرا جنے، میں بڑا حیران ہونا، میں نا بھی جنے جانا ہے، برات نال جانا ہے، لگدے جانا ہے، ملن گلن جانا ہے۔ اچھا اللہ دی مسیتی دی کوئی نا یا با ٹھیک ہو تو پرانتلے پا کے اوتے پرانے پا کے بنا استری والے پا کے ٹر جانا، بنیا میں جڑے میں جانا اس ویل کڑکڑے ہون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نو، حضور نے فرمایا میرے صحابو اتنی برکت والی جگہ مسجد ہے کہ اتنے ہتھوم تے گڈا کھا کے نہ گیا کرو، شہی حلال نہ بہت چنگی نہیں۔
اس واسطے کہ جب تسی اللہ کا ذکر کرتے ہو تو فرشتے اپنے منہ تواڈے منہاں اتنے رکھتے ہیں، اپنے منہ تواڈے منہ اتنے رکھتے ہیں. تو فرمایا تھوم تے گنڈا یہ چیزاں کھا کے نہ گیا کرو، اللہ کے فرشتوں نو تکلیف ہو. حضور نے فرمایا مسجد جاؤ تو خوشبو لا کے گیا کرو. سب تو زیادہ اجر خوشبو لانا سنت حضور دی. حضور سفر بھی کرتے سن تو 5 شئی نال رکھتے سن، ایک خوشبو، ایک کگا، ایک سرما، ایک تکیہ. ٹھیک ہے، اپنا کگا، سرما، تکیہ، خوشبو، پنجویں چیز جڑی ہے مسواک. بالکل بہت اچھے مسواک. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزاں حضور دا زیادہ سفر سن حضور نہ رکھتے سن. خوشبو دی حضور نے تلقین فرمائی اور ایک تو تک حدیث پاک کے مسترن خوشبودار بناؤ. لیکن ساڈے واش روم نہیں سترے، ٹوٹیاں والی تھان نہیں ستری. میں بہت تکلیف ہوندی ہے چیزاں ویکھ کے. میں نا ساڈے گھر تھوڑا جہا واش روم گندا ہوئے سی اجے کی کدھر آنے آپ اللہ دے گھر دا کوئی احترام نہیں. یہ ساری چیزاں مسجد دے متعلق اقامت صلاۃ وچ امام ہے دی کوئی عزت نہیں، او دا کوئی مرن پرن نہیں، کوئی دکھ سکھ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں سوسائٹی وچ. کون بندہ کوشش کرے گا یار میں مولوی بن جاواں؟ اور میں کئی جگہ تے گفتگو کرتا ہوں، بلکہ میرا پیچھے جا میڈیا تے بڑا وائرل ہو گئی گفتگو. میں کہ لوگ پیسے دیندے نے دین نو، پتر نہیں دیندے. میں یہ اپیل کرا نا مسجد بنانی ہے، کسی آنے جی میں 10,000 ریٹ دینا، کسی آنے جی لنٹر میرے ذمہ آیا، کسی آنے جی کلینا میرے ذمہ. میں آکھا یار ایک پتر دیو جڑا انہاں مسجدیں آباد کرے. کوئی نیڑے نہیں لگتا. پتر تھندار بنانا، پتر سپاہی بنانا، پتر ماسٹر بنانا، پتر جج بنانا، پتر فلانا بنانا. مسیحتین یا اللہ دے دین نو ایک پتر نہیں دینا. تو مونا ہے نا یا اللہ قیامت والے دہڑے ساڈا درجہ وہ کریں جڑا ابراہیم علیہ السلام دا سان نبیاں نال درجہ دیویں جنہاں پتراں لویاں پا کے اوتے چھریاں رکھ دتیاں کہ یا اللہ انہاں دی قربانی پسندی تصدیق دے واسطے تیار. اقامت صلاۃ بڑا وسیع سبجیکٹ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جڑا اللہ نے انہاں نو رزق دیتا ہے او دے وچوں اللہ دے راہ تے خرچ کرتے، اللہ دے راہ تے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے عموماً اسی یہی سمجھا کہ خرچ کرنے تو مراد ہے کہ اسی پیسے دیں. پیسہ بہت چھوٹی چیز ہے، پیسہ بہت چھوٹی چیز ہے. اس گل نو یہ نہ سمجھا مولوی آج جی سادگی تو پہ کرتا ہے، میں ممبر رسول تو پہ گل پہ کرتا ہوں، میں گل جینین پہ کرتا ہوں. پیسہ بہت چھوٹی چیز ہے. پیسہ خرچ کرنا اتنی بڑی گل نہیں، وقت خرچ کرنا بڑی گل ہے. اپنی ذات خرچ کرنا بڑی گل ہے، اپنا دماغ خرچ کرنا بڑی گل ہے. یہ بھی اللہ دا رزق ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ دا رزق یہ ہے وہ تیرے کو 100 روپیہ تے دا مسیتی دے گلے پاچھڑ تو بری ہو گیا. نہیں، ایک بہت چھوٹی چیز ہے. اگر تیرے خدا 100 روپیہ دیندے ہی نہ دینا مطلب تو بری ہے، تو دین کو کچھ بھی نہیں دینا. نہیں، اللہ دی ذات نے دونوں عقل دیتا ہے، دونوں زبان دیتی ہے، دونوں تندرست جسم دیتا ہے. اپنے جسم نو، اپنی ذات نو، انہاں نو اللہ دے راہ تے خرچ کرو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک جملہ اور آپ کا ایک فرمان بڑا مشہور ہے. آپ فرماتے سن کہ جڑا علم والا ہے نا، فرمایا علم دی زکات ہے کہ تسی جہلاں دیاں گلاں سن کے صبر کرو. علم دی زکات کی ہے کہ جہلاں دیاں گلاں سن کے صبر کرو. فرمایا ایک علم دی زکات ہے. فرمایا عقل دی زکات ہے کہ تم کوڑ لگے تو ضبط کرو. کوڑ لگے نا کسے کمے دے تو پھر ضبط کرو. فرمایا یہ عقل دی زکات ہے. یہ بھی زکات کی اللہ دی راہ تے خرچ کرنا، اللہ دی راہ تے خرچ کرنا. لیکن کتنے رولے مسیتی وچ بھیڑ بھنڈیاں لالا لالا شابا شابا لان تان کافر منافق فاسق سارا کوئی مسیتی وچ. ہر کوئی مسیتی بننے دی بجائے لوکاں کٹ رہا. ٹیٹا پٹو پئی ہے تے ساڈی مسیت ہے. تے کی ہویا؟ او دا اثر کی ہویا؟ او دا اثر ویکھو نا، پورے عالم اسلام دی مسجداں ویران نے. لوکی مسجداں وچ اوندے سن سکون لین، اللہ دا ذکر کرن، اللہ نو یاد کرن. لیکن جدوں انہاں نو ایتھے نہیں ملیا مسجداں بے آباد ہو گئی. اے جتنے اسی ایتھے لوگ بیٹھے ہیں، میں ایمانداری نہ دسو جس ماحول وچ اسی بیٹھے ہیں کیا ہر گھر اتنا آرام دہ ماحول ہے؟ این کارپٹ بچھے ہوئے، بلب جل رہے ہون، ہیٹر لگے ہوئے تو پرسکون نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایسی نہیں مسیتی ہوندے، پھر بھی نہیں آ رہے.
اپنی اس تگو دور میں اللہ دے راستے تے خرچ کرنا کہ یا اللہ میرا دل لا مسیتی وچ یہ بھی اللہ دے راہ تے انفاق ہے. پھر پیسہ لانا، اولاد دینی، اولاد نو تربیت دینی. میں اولاد دینے دی جڑی گل پہ کردا نا، میں میرا تو مراد یہ نہ لگیا میں تو نہیں پیدا مسویرے سارے پتر لے کے درس داخل کرا لو. درس ایک مجبوری نے، ہر مسلمان دا گھر درس ہونا چاہیے. ہر مسلمان دا گھر درس ہونا چاہیے. آخری 20 صورتیں ہر بچے نو یاد کروانی چاہیے. پاکی پلیتی دے مسائل سارے سکھانے چاہیے. بیٹی نو بھی، پتر نو بھی، نور بھی، بیوی نو بھی یہ درس بھی سکھاندے. جس ویلے وہ یہ سکھ جان گے تو کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثاں لکھیاں لکھیاں. الصلاۃ معراج المومن ایک حدیث ہے. اج میں پڑھو گل کیتی نا آدھے بڑکا ساڈا آ جادا ہوندا یار اوتھے اسی یہ بھی دیکھے نا نبی پاک انج فرماندے سن الصلاۃ معراج المومن نیت المومن خیر من عمل. ایک جملہ ہے، ایک حدیث یاد ہوگی، ایک حدیث یاد ہو گئی. طلب المومن فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ایک حدیث یاد ہو گئی. میں نکی حدیثاں میں پڑھنا. نیت المومن خیر من عمل پوری حدیث یاد ہو گئی. انما الاعمال بالنیات پوری حدیث یاد ہو گئی. کم از کم 40 حدیثاں حضور دیاں ہر بچے نو یاد کراؤ. آپ مولوی بن گئے، آپ مولوی بن گئے نا. لیکن ساڈا کی اسی آدھے ٹیوٹر اچھا ہوگا جی جتنے دل سے پیسے دے دے چھوڑے دا میتھ کمزور ہے. ایڈوکیٹ صاحب فزکس نہیں ہوندی پی بچے نو میڈیکل کروندا نا جی کوئی والجا ٹیچر لب جائے پیسے جتنے مرضی لے لے پرسنٹیج بچے دی ٹاپ دی آ جائے سارا کچھ کرو. لیکن اللہ دی ذات نے تہانوں اپنے محبوب دی تعلیم دا وارث بنایا ہے. یہ بھی کچھ کرو. والذین یؤمنون بما انزل الیک. میرے محبوبہ پھر متقیوں نے جڑا او دے اوتے ایمان رکھن جو میں تیرے اوتے نازل کیتا ہے، جو میں تیرے اوتے نازل کیتا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید دے اوتے ایمان ہوئے. میرا اتنے نہ ایمان ہوئے بھائی اللہ دی سچی کتاب ہے. ایمان تو مراد ہے کہ اس کو پڑھیے سمجھیے اور پھر اس کو اپنائیے. وَبِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اور اونا چیزاں ہوتے بھی ایمان ہونا کہ اے میرے پیارے محبوب جڑا تیرے تو پہلے نبیوں تے نازل ہویا ہے. اے پیچھے جا بڑا خیر ہر سال ہی ہوتا ہے بڑا رولا بڑیا جی فرانس آیا نے خاکے چھاپے نے انہیں این کیتا انہیں وہ بھی کیتا انہیں اے بھی کیتا ہے. بدبختی انہاں دی تسی ویکھو نا مسلمان چٹا ان پڑھ ہوئے جاہل ہوئے پرلے درجے دا جاہل بالکل ان کو بے نہیں ہوندی. اتنی تاثیر اور اتنی خاصیت محمد مصطفیٰ کی امت میں اللہ نے رکھی ہے. کوئی مسلمان کسی بھی نبی کی گستاخی نہیں کرتا. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف، یعقوب جتنے بھی اللہ دے نبی نے محمد رسول اللہ دا امتی جتنا بھی ان پڑھ ہوئے دا کسی بھی نبی دی گستاخی نہیں کرے گا، کسی بھی نبی دی کتاب دی گستاخی نہیں کرے گا. یہ اللہ نے تاثیر رکھی. والذین یؤمنون بما انزل من قبل. پیارے آج جڑا تیرے کلام تو پہلا تیرے زمانے تو پہلا بھی نازل ہوا ہے نا وہ تے بھی ایمان رکھتے ہو. ومن اگے کیے وبالآخرۃ هم یوقنون. اور جڑا آخرت دا دیہڑا او دے اوتے یقین ہونا، او دے اوتے کی ہونا یقین ہونا. کئی کو ادھار پیسے لینے ہونا تو نہ کیے نا حالا مڑ ہن دے تے اگلے جاندے چڑھسے بڑا سینا چڑھا کر کے دن اگلے جاندے تے 60 ڈتا دے نہیں بڑی ات من ویکھی جا انہاں نے اگلا جان کیڑا ہونا. اے میرے اپنے واقعات نے جڑے میں تہاڈے وچ کچھ چیزاں شیئر کر رہا ہوں. انہاں کو آکھی نہ جناب دے چھڈو کہ اگلے جان دینے تو آدھے جی اگلے جان والی گل کرو تاں تے کام ہی بڑا ہے. لیکن اوتھے کی اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کسی دی چپا زمین دبائی نا قیامت دے 7 زمیناں دا اتنا ٹوٹا دے سرے تے رکھیا جائے گا. لے جنے چاہ کے بندہ پھر تے نیڈا پیارا یہ دے نال جن نے کسی دا قرض جان بوجھ کے نہیں دیتا قیامت والے دیہڑے اودے نال 70 گنا زیادہ اس نو دینا پوے گا. تے دینا اس کی دو تے کیڑا سٹیٹمنٹ ہونا ہے. موس جانا تو دتیاں کڈالی نو تے عمل دینے پونے نے. تو جی عمل بھی نہ کول ہوئے تے اگلے دیاں بدیاں لینیاں پونیاں نے. مطلب کئی من جس طرح سینہ بندہ سخت ہو جاوے نا بندہ نا من عمل بھی تا لینے سے چنگے جے میں کو کیتا تے
میں تو لے شیشے آ جانا ہے کام ان بھی کام نہیں چھٹنا پھر کی ہونا ہے پھر جہاں قرضہ دینا یا جہاں پیسے جان بوجھ کے دبائیں پھر وہ بدیاں لینیاں پون گیا ایک یہ بالآخرت ہم یوقنون آخرت دیہڑے تے یقین رکھتے ہو کہ جس ویلے ایک ایک وال دا حساب لیا جائے گا ایک ایک وال دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی جانور نو تسیاں ذبح کیتا ذبح جانور حلال ہے لیکن وہ ذبح کرنے دے وچ اصول نے وہ ایک کہانی ہے کوئی فقیر بندہ آتے وہ لگیا جاوے تو کسی قربانی کا دیہڑا قربانی والے دیہڑے میں سارے کسائی ہوندے ہر کسی جکال ہوندی ہے کسائیاں کو نہیں ٹائم ہوندا تو کئی ویلے آپ ہی آدمی بچے لوگ آپ ہی کر لینے تکبیر دی ہوندی ہے تکبیر مولوی نہ پڑھ جڑنی باقی اس کر لے ٹھیک ہے انہاں ویڑ چڑھایا انہاں کو جاج کوئی نہ وہ ادھا جدہ ذبح ہویا تو اس مارے آٹے رس سے تروٹ کے اٹھ کے بج بکا جانور اٹھ کے بج بکا اگو کوئی فقیر آ کوئی درویش وہ جنے 5-7 دے مگر لگے تو نہ ہے بھائی خیر ہے کیوں ہے دے مگر لگے ہو کی کروں وہ اس آکے قربانی دوں قربانی دوں آکے قربانیاں کی ہونی ہیں کیوں دوں وہ ان قربانی اس آکے یہ جی قربانی ہے نا یہ بڑا ثواب ہے اس قیامت والے دڑے سن پول سرات تو پار لگانا ہے اس نے مار کے ہاتھ منہ میں اس آکے اللہ رکھی خیر جی آج والی برتن یاد رہی تو تمہیں بڑا لگو سی پار جیڑا تو آج دن ٹھٹ کیتا ہے نا ایک ٹائم یاد رہا نا تو بالکل یہ اتنے تو سارے پار لگیا اس دونوں میں ریکویسٹ اس واسطے کی کہ اسی اس چیز کا بھی حساب دینا جڑے تسی بکری ذبح کی ان کھانا نہیں کھوایا سنت ہے نا انہوں کھانا کھواؤ اور انہوں پانی پلاؤ پھر اس کو ذبح کر یہ بھی ظلم ہے اگر کوئی بندہ نہیں کرتا جی اسی عزم کر گئے لکڑ عزم پتھر عزم اس واسطے یہ جڑی دعوت نے اور آخری کلام یہ 6 چیزاں نے ایمان مل گئے اقامت صلاۃ انفاق فی سبیل اللہ پہلو ایمان مل گئے من نماز کو قائم کرنا من اللہ کے راستے تے خرچ کرنا چوتھی چیز حضور دے دین اور حضور دے قرآن تے یقین رکھنا پنجویں چیز پہلے رسولوں اور کتابوں کو تسلیم کرنا چھویں چیز قیامت والے دیہڑے تے ایمان رکھنا 6 شرطاں اہل تقوی کی شرطاں نے جڑی قرآن دے پہلے رکوع وچ بیان ہوئیاں جہدے وچ یہ پائیاں گئیاں اگوں اللہ فرماندا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون سونے 6 نشانیاں جہدے وچ انہوں گارنٹی دے چھڈو ہدایت تے تے دوواں جہنم وچ کامیاب بھی دوواں جہنم وچ کامیاب بھی ہے تے کامیابی ایتھے اللہ اے نہیں آکھی فلانے دا دارا اتنا ہے یا فلانے دی کوٹھی اتنی ہے بینک بیلنس اتنا ہے یہ ساڈا شیطانی سسٹم ہے ساری روح بھی اس بندے دی ہے ٹور بھی اس بندے دی ہے اور اسی کرتے بھی وہ دیاں جہدے کول ظاہری اسباب نے لیکن ساڈے دین نے یہ چیزاں نہیں دسی ساڈے دین نے کی دسیا کہ جس بندے دا عمل اچھا ہے اس بندے دا درجہ اونچا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تہاڈے وچوں جڑا متقی ہے اللہ دے نزدیک کو ٹور ہے اور قیامت میں ٹور ہونی نہیں ہوتی ہے حضور میں راج تو واپس آئے نا حضرت بلال حبشی نے فرمایا بلال ہٹ آ گیا میں تو جنت ویکھی ہے تیریاں قدماں دی آواز میں اپنے اگے اگے سنی ہے حضرت بلال بن رباح حضور دے مؤذن نے ٹھیک ہے اور حضور دے غلام نے انہوں نے حضور فرما رہے ہیں کہ تیریاں قدماں دی آواز میں اگے اگے سنی ہے تو کی کرنا ہے کیڑا خاص عملی حضرت بلال یہ نہیں آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے دی سیڑھی خریدی ہے تو مڑ اتنے دی میں بیچ چڑی اتنے میں وچوں وٹ لے انہاں کہ اللہ دے رسول جس ویلے میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں سجدہ وضو کر لوں گا اور ایک میں آخری نصیحت یا عرض سمجھ لو میں تم ضرور کراں گا اللہ دے بندے سن ڈاکٹر رکھے نا تین اے احتیاط ہے میں یقین کر جو اپنی اکھیں کی بندے ویکھنے ڈے جوڑے چاہے نا آ گولی کہیں دی بلڈ پریشر دی آ کہیں دی شوگر دی آ کہیں دی دلے دی آ کہیں دی میدے دی آ کہیں دی وٹامن سی ہڈیاں کمزور نو آ کہیں دی فلانی ایڈے ڈو نہ بیگ چائے نہ تے وچ پھتے ان وضو ہے نا وضو ان مشقت نہ سمجھو یہ کوئی کما جو کم نہیں
جس ویلے وضو ترٹے تھوڑا جہا ارو کر کے وضو کر لیا، ہر ویلے با وضو رہو، ہر ویلے پاک رہو۔ کی پتہ تھوڑی جڑی ظاہری پاکی ہے خدا نو ایڈی پسند آ جائے تو اندروں ہی پاک کر دے۔ ساڈا یار ساڈا واسط ظاہر تے چلتا ہے نا، جب میں خوشبو لانی ہے تو میں کوٹی تے ہی لانی ہے نا، جتنی بھی میں لا سکتا، میں دلے تے تو نہیں لا سکتا، دل تے اللہ دے قبضے تے، میں کوٹی تے لاواں دا، ٹوپی تے لاواں دا، کپڑے تے لاواں دا، میں آکھاں دا یا اللہ اے بانڈا اتوں دھونا میرا کام ہے، میں صابون بھی لاواں دا، میں ریگ ماری ماراں دا، سونیا اتوں میں دھوتی رکھدا، اندر تے میرا ہاتھ نہیں ٹوندا، اندر تے میرا ہاتھ نہیں ٹوندا۔ تے جس ویلے تساں اتنا گرو کرنا ہے نا، رب خود فرماندا جڑا میرے ال گیٹ ٹرے میں کرو ٹرتا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، ہم تو مائل پر کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، کوئی سائل ہو تو ہم شانے کئی دیتے، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو اسی اپنا وضو۔ دوسری چیز حضرت بلال نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وقت مسیتی ہم نا تو کہ مسجد نبی دے مؤذن کہ جس ویلے یا رسول اللہ میں مسیتی ہوں نا تو میں انہیں سر 2 رکعتاں تحیت المسجد پڑھتا نفل۔ مسجد ہونا نا میں شکرانے دے طور پہ 2 نفل پڑھنا کہ یا اللہ تو اپنے گھر ہونے دی توفیق دی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتی اپنے غلام نے، فرمایا ویل ڈن، بہت اچھے، تیرا یہ عمل باقی ایسا ہے، تیرا یہ عمل باقی اتنا خوبصورت ہے، یہ فلاح ہے۔ دیکھا جائے ظاہری طور پہ تو وہ تو غلام نے پیسے نہ پیسے دے، ایک ہی پیسے بھرے تو اس خرید لیا، دوجے بھرے اس خرید لیا، تیجے بھرے اس خرید لیا، سب تو ماں کے ابو بکر صدیق خریدے۔ تو میں بن خلف آدھا ابو بکر میں سنے ایک آبا دا پتر بڑا سیاح ہے تے بڑی کاروباری ڈیل کردا ہے، تیرے جیسا تے کم عقل کوئی نہیں، ایک کالا غلام تے بڈھڑا ہویا کھڑا ہے، انہیں ڈر گیا تے کوئی باہر نہیں جیندا ہے تو مار مار کے سمجھا چھڑے، اتنے پیسے پیا بھردا ہے۔ حضرت بکر صدیق نے بھی یہ آخیا، فرمایا تو یہ کھل پیا وے دیں، تو یہ جسا پیا وے دیں، تو یہ ظاہر پیا وے دیں، لیکن سان پتہ نا یہ دل کتنا قیمتی، سانو پتہ ہے دل کتنا قیمتی۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ ساڈے اتنے چور باہر ٹور گئے، اتنے سا ٹریکٹر لے لیا، اتنے سا بھوئیں بے لے لی، اتنا سا فلانا لے لیا، اتنا سا فلانا لے لیا۔ یہ بھوئیں بے لینا کرنا یہ قیام تو ٹریا ہوتا ہے، یہ قیام تو دنیا خرید دی پی، دنیا بیچ دی پی، لیکن آج تائیں من دسو جنہاں دے یہی کام رہے، جنہاں دے یہی کام رہے، آج انہاں دا نا کتنا ہے، آج انہاں دی قبر کتنی آباد ہے۔ دیکھو نا اتھے جا کے اپنے پردادے دی قبر کس نے پتا کتنا ہے، تو ساڈی دا کسی کی پتہ نہ، اسی کوئی جانے چنگے ہاں، ساڈے نال بھی وہ کار ہے۔ اپنے اس ٹائم دی تیاری ہون کرو، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے اتنا کچھ ہو گیا، ہاں کامیابی یہ گھاٹے ذمہ قضا نماز کوئی نہ رہ جائے، روزے ہوندے نے تو فون شروع ہو جاندے نے، استاد جی میری شوگر اتوں تک جاندی ہے تو ہن میں روزے کی کرنا چاہیے، استاد جی میرا بلڈ پریشر اتوں تک جاندہ، آفتاب دیا بھی رپورٹاں نے، تارک دیا بھی رپورٹاں، میں دفتر آ جانا تھوڑے کول لے کے تو میں کوئی دسو میں کی کرا، تو میں انہوں نے یہ آدھا خیر یہ جی 11 مہینے ٹکا کے لتاں دے کے کھاتا ہے، 1 مہینہ جو تھوڑے کو نہیں پیا لگتا۔ اور ایو چیز میں خود بڑے بڑے طاقتور سترانے ویکھے نے، راستے چاس ویلے دی ماشاء دا ٹکر کی ہوں جی ڈاکٹر منع کیتے، خدا منع کرتا ہے تو سن تکلیف ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے تو ساڈا فیشن ہے۔ اسی گھر جانے اگلے دے پرانے تو نہ کھانڈ نہ پاویں چاہو گے، کیوں ڈاکٹر منع کیتے، اے فلانا نہ کمی ڈاکٹر منع کیتے، اینج نہ کری ڈاکٹر منع کیتے۔ کاش کہ کوئی روزے ٹائم آٹھ گماڑ نہ جاگے تو ساڈے جرت ہوئے جا کے ان جگا لگیے، بھاویں اگلے کوڑی لگنی بندہ پیار نہ آتا، میں آخیا مت بھائی رن جاگ نہ آئی ہوئے چلو جگا چھڈنا، تو کی پتہ گاڑی یہ صدا دے سٹی بھائی نے یا آ جائے، بھائی رکھ لو، بہانہ بناؤ، طریقہ بناؤ، طریقہ بہانہ بنے گا۔ قسم رب دی اللہ خود چاہتا میرا بندہ میرے ٹرے تو میں انہوں معاف کرا، میں انہوں بخشا، اللہ دے بدیو اس بنا کے فرشتے نہ کیا آئی،
اپنی قیمت تھوڑی نہ لاؤ، بڑے قیمتی ہو، اس بنا کے آدم کا پتلا تو اس فرشتے نہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، گاڈے وسے دا روگ نہیں میری زمین تے بادشاہی کرنی، میں اتنے اپنا خلیفہ کرنے لگا، میں اتنے اپنا خلیفہ گلے لگا۔ تو مون آدم دی رو رب نو اتنی آئی نا، جس ویلے آدم نے پیش کیتا نا فرشتہ دے سامنے، تو قرآن خود آتا ہے علم آدم الاسماء، اللہ آدم دی سائڈ لئی آئی تھی، آدم نے علم عطا فرمایا۔ آدم نے جو دیتا تو فرشتہ نہیں دے سکتا، آدم نے جو دیتا ہے تو فرشتہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ خود چاہتا ہے کہ میرے آدم دی روح بنے، یہ کانڈ نہ لگے، اس میں خود بڑھیا وا، اس سے ویلے آدم نہ دے چھڑیا تو فرشتہ نہ کہ پوچھ لو جو کوئی پوچھنا ہے، دیکھو یہ ساریاں دے نام لئی سی، آدم نام لے چھٹے، فرشتے آخیا باقی یہ تو کوئی بڑی شے بنے، تو رب جی آئی فرشتہ بھی دے دیتا، یہ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں صرف آدم دی فضیلت بیان کر رہا، آدم دی فضیلت بیان کر رہا، اللہ نو بھی یہ فضیلت پسند ہے کہ میرا آدم جڑا ہے نا یہ اتنی ترقی ہوگی، اتنی پروموشن ہوگی، اتنا بڑا درجہ ہوگی کہ فرشتے دے اتنے رش کرا، لیکن آدم ہے، آدم نو اس گلے دی جڑی ہے نا وہ مار کھاندی جاندی ہے۔ پچھلے سال جس ٹائم دسمبر آیا ہی کلوزنگ کیتی ہے دکانیں دی، مارکیٹ دی، فیکٹری دی، بزنس دی، تو دسمبر کلوزنگ میں جڑا نا وہ 20 لاکھ پرافٹ آئی، کیوں نہیں ہویا پیا کوئی حال نہیں، ٹھیک ہے، یہ جڑا نا مار 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 ایک قیام تو شروع ہوئے، نہ نمرود ہوری رجے نے، نہ قارون ہوری رجے نے، نہ فرعون ہوری رجے نے، نہ حامان ہوری رجے نے، نہ ابو جہل ہوری رجے نے، تے نہ یونانیاں کو نسلاں رجیاں نے، جے نہ زندہ ہے تو بلال حبشی دا زندہ ہے، ابو بکر صدیق دا زندہ ہے، علی المرتضیٰ دا زندہ ہے، عمر بن خطاب دا زندہ ہے، کعب بن عباد دا زندہ ہے، حسان بن ثابت دا زندہ ہے۔ آخری گل سنو، میں حضرت حسان بن ثابت جڑے حضور دے نعت خان ہیں، میں انہاں دی تاریخ پڑھی، ایک کتاب ہے میرے کو 53 جلداں میں، اس دو لگاپا حضور دے 60,000 صحابہ دا ذکر ہے اس میں، کتاباں میں پڑھیاں کرو، جتنے ہم آگے موبائل لیندے ہو تو باقی خرچے اللہ دے پیاریاں دیاں کتاباں، اللہ دے دین دیاں کتاباں لے کے گھر رکھیاں، کدی کدی پڑھدا رہا۔ حضور دے 60,000 صحابہ دا نا او دے وچ ذکر ہے، انہیں حضرت حسان بن ثابت دا بھی جڑا وہ ذکر ہے۔ حضرت حسان بن ثابت دی عمر 120 سال، کتنی؟ 120 سال۔ انہوں نے والد کا نام ثابت آئی، ثابت دی عمر بھی 120 سال۔ پھر جڑا انہوں نے دادا ہے، وہ نانی میرے ذہن میں، انہوں نے دادا دی عمر بھی 120 سال۔ 3 پیڑھیاں 120 سال 120 سال زندہ رہی۔ تو میں آج بھی یہ گل اتنے بشاری ہے کہ دعوے نال کہدا حسان بن ثابت نے 120 سال دی زندگی آج تک زندہ نہیں رکھی، اور اگر زندہ رکھیا تو محمد مصطفیٰ دی نعت نے زندہ رکھی۔ یہ نہیں کہ انہاں 1.25 صدی عمر پائی ہے تو اس تو اسی نام پہ لینے ہیں، نہ اسی انہاں دا نام اس تو پہ لینے ہیں کہ میرے رسول دے دربار دا شاعر ہے۔ اس واسطے زندگی لمبیاں عمراں وچ نہیں، زندگی چنگیاں کماں وچ، مرنے تو بعد بھی زندہ، جیوندیاں بھی زندہ۔ اللہ دی ذات تہانوں قرآن دی محبت نصیب کرے، جیڑی تساں اج دی یہ محفل سجائی ہے، کوشش کیتی ہے، پروردگار اس نے اپنی بارگاہ وچ قبول کرے۔ بہت اچھی حاضری ہوئی تہاڈی، بہت اچھی ہمت، نہ آ رہا جے دعوت دیندے رہو، دعوت دینی تہاڈے ذمہ، نہ کسی تو بسترے لاؤنے تہاڈے ذمہ، نہ کسی دے بوئے کھول کے کڈنا تہاڈے ذمہ، تے نہ ہی کسی نوں لاما دے پیا۔ بندہ کسی نے کوئی دعوت دے نا تو نہ بندہ میرے تو نہ کہ بھائی جی من تساں کیڑا ہونا ہوندا ہے، مہاراج ساڈی مسیتی محفل ہے۔ مومن تانے نہیں دیندا، مومن دا سینہ تنگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مومن تانا نہیں دیندا، مومن خوشخبری سناتا ہے۔ تانا دینے دی بجائے نا اس نے آخیا بھائی جی راتی درس قرآن سنیا، بڑی اچھی گلاں سیکھیاں، تہاڈے کول نہیں پڑھی ہوئی تے ہن فلانی تاریخ ہے، اس نے ضرور یاد رکھیا، تانا نہیں دینا۔ بھائی تے نار والی عقیدہ تو لگ جانا لبدا ہی نہیں، اے نہیں کرنا۔ تہاڈا کام ہے دعوت دینا، تہاڈا کام ہے گوڈی کرنا، پانی دینا، پھل پھول لانا، پھل پھول لانا مالک کرتا۔ اللہ دی ذات تہاڈے نیک جذبے، نیک خواہشاں، نیک ہمتاں جوان رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ بما علینا الا البلاغ۔